الیکشن کا دور ہے۔ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی، ہمارے ہاں پاکستان میں چلتا یہ ہے، ہر آنے والی حکومت یہ جملہ بول دیتی ہے جی کیا کریں جی، پچھلی حکومت کھا گئی تھی، کیا کریں جی، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، ہم کیا کریں۔ پھر آ جا کے حکومتیں کیا کرتی ہیں، ٹیکس لگاتی ہیں، مہنگائی کرتی ہیں، اور آگے سے مجبوریاں بیان کر دیتی ہیں، لو جی ہماری مجبوری ہے، ہم نے IMF سے معاہدہ کیا ہوا ہے، پچھلی حکومتیں معاہدہ کر گئی تھی، فلاں کھا گیا تھا، فلاں تھا، اتنے مسائل ہیں، اتنی سے سارا کچھ عوام کو بیان کرتے ہیں اور خوب مہنگائی کرتے ہیں، خوب ٹیکس لگاتے ہیں، اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ ہر آنے والا پچھلی حکومت پہ اپنی ناکامیوں کو پچھلی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے اور خود بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، سال ہر سال سے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں اور اگر میں آپ کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لے چلوں، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ عزیز مصر بنے تھے، مصر کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، پھر قحط سالی آ گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں میں اپنی قوم کو چھوڑا نہیں تھا، انہوں نے ان کی مدد کی تھی، قحط سالی میں بھرپور انداز میں ان کا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کیا کریں مجبوری ہے ہماری، کیا کریں مجبوری ہے ہماری، کیا کریں جی کرونا آ گیا جی، ہم چل نہیں سکے، ہمیں روک دیا گیا ہے، ہماری مجبوریاں ہیں، یہ ہے فواں۔ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے اور اس قحط سالی سے عوام کو نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم نبی علیہ السلام کا زمانہ نوٹ کریں تو آپ علیہ السلام نے نبوت کے بعد 13 سال مکی دور گزارا ہے۔ آپ حیران ہو گئے ان 13 سالوں میں کتنی مشکلات تھی، کہ حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جرم تھا، بیت اللہ میں نماز پڑھنا جرم تھا، صحابہ اکرام کو اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھیں، وہ تپتی ریتیں، وہ آنکھوں میں سلائیاں، وہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا جانا، اور وہ سارا منظر آپ جانتے ہیں، کتنے سخت حالات تھے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمان اسیر رہے، قائد رہے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، پانی کا گھونٹ نہیں ملتا تھا، رونے کی آوازیں آتی تھیں بچوں کی، عورتوں کی، تو اتنے دردناک منظر تھے وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ میں گئے، وہاں پہ 10 سال رہے۔ مکہ میں تو ایک دشمن تھا، مدینہ میں 3 ہو گئے، مکہ والے بھی ہو گئے، مدینہ کے منافق بھی ہو گئے، یہود بھی ہو گئے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ خندق کے موقع پہ پوری دنیا کا کفر امنڈ آیا اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کا حساب لگائیں تو تقریباً آپ نے ہر 2 یا 1.5 مہینے میں، 2.5 مہینے میں ایک غزوہ ضرور کیا ہے، یا تو خود کیا ہے یا غزوے پہ لوگوں کو بھیجا ہے۔ تو اس قدر جنگی حالات بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن سب کے باوجود نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی۔ اتنے مشکل حالات میں، اتنے کٹھن حالات میں، غربت ہے، 2 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ واللہ ہمارے پاکستان کے ابھی تک حالات ایسے نہیں ہیں کہ 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں تو اتنا مال ہوتا ہے کہ 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، اور یہ ہمیں رونا دھونا آ کے سنا دیتے ہیں، اور خود اپنی عیاشیاں رکھی ہوئی ہیں، اپنا ماحول بنایا ہوا ہے، اپنی عیاشی ختم نہیں کرتے، اپنا پروٹوکول ختم نہیں کرتے، اپنی مراعات ختم نہیں کرتے، غریبوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، کمزوروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، چند لوگ مرنے ہیں وہ مر جانے ہیں بس۔ لیکن نبی علیہ السلام 2 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا، تو دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے کام نہیں نہ کرنے ہوتے وہ اپنی ناکامی جو ہے وہ پچھلوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو سارا شرک تھا، آپ نے اس شرکیہ ماحول میں سے ایسے لوگ نکالے جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی ہے۔ تو جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنی ناکامیاں دوسروں پہ نہیں ڈالتے ہیں، اور جنہوں نے کام نہ کرنا ہوتا وہ اپنی ناکامی دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے محنت کی، صحابہ اکرام نے محنت کی، کسی بھی صحابی نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اور بڑھ چڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا، آپ کی ہر بات پہ لبیک کہا، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ناکامی نہیں، کچھ نہیں، ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا ہے۔ تو اس لیے اپنی، اور یہ تو چلو بڑی باتیں ہیں، دنیاوی ماحول میں بھی آپ اپنے آپ میں بھی آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی ناکامی کا بوجھ دوسروں پہ نہ ڈالیں کہ مجھے ماحول نہیں ملا تھا، مجھے یہ نہیں ملا تھا، مجھے یہ نہیں ہوا تھا اس لیے میں ناکام ہو گیا۔ انسان محنت کرتا رہے، انسان کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور نوازتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔